گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 16 اکتوبر 2015 2 محرم الحرام 1437 ہجری جمعہ مبارک، نیا سال بھی مبارک ہے۔ یہ ہمارا اسلامی نیا سال ہے۔ ہمارے سال کی ابتدا بھی قربانی ہے، ہمارے سال کی انتہا بھی قربانی ہے، ہمارے سال کی ابتدا بھی قربانی ہے۔ یہ بھی 10 کو، وہ بھی 10 کو، وہ بھی نبی کے لال، یہ بھی نبی کے لال، ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے، ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے۔ وہ ذبح عظیم، یہ شہید عظیم
ایک نے خواب پورا کیا اور ایک نے وعدہ پورا کیا. ایک نے خواب پورا کیا، ایک نے وعدہ پورا کیا. ایک صبر کی ابتدا، ایک صبر کی انتہا. وہ کعبے کے بنانے والے، یہ کعبے کے بچانے والے. وہ کعبے کے بنانے والے، یہ کعبے کے بچانے والے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 154 میں فرمایا، جب تک حق غالب رہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی پیروی کرتے رہے. جب حق مغلوب ہوا آپ نے تلوار نکال لی اور میدان میں اتر آئے. تب تک نہ آرام سے بیٹھے جب تک اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان نہ کر. صفحہ نمبر 154 میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کا جب موضوع لیتے ہیں تو یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت تحریر کی. دو عظیم قربانیاں، ایک عید الاضحیٰ، دوسری محرم الحرام. سال کی ابتدا، سال کی انتہا بھی قربانی، سال کی ابتدا بھی قربانی. وہ بھی 10 کو، یہ بھی 10 کو. وہ بھی نبی کے لال، یہ بھی نبی کے لال. وہ بھی نبی کی جان، یہ بھی نبی کی جان. وہ بھی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ بھی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ رب العالمین نذرانہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. آج 2 محرم ہے. سید الشہداء کا ذکر ہوا. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی کرتے چلیں. ایک مرید اور ایک مراد ہوتا ہے. اس وقت عمر بن خطاب کون ہے؟ مراد ہیں. تمام صحابی کے ہیں مرید. ان کو اللہ سے مانگ کے لیا گیا، اے اللہ رب العالمین اسلام کو عزت بخش عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر اللہ رب العالمین نے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 142 پہ لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کی عزت تھی. 40ویں مسلمان ہیں یہ، 33 مرد اور 6 عورتیں، 39 اور یہ 40ویں مسلمان. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل امین مبارک لے کے آگے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آج تمام آسمان والے لوگ خوش ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مسلمان ہوئے ہیں. تب کہا عزت اسلام عمر بن خطاب کے ساتھ تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی نہ نبی ہو سکے وہ تو کوئی غیرہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کو بڑا خیال کرنا چاہیے. اتنی فضیلتوں کے بعد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے. حق ان کی زبان پہ بولتا ہے، یعنی حق مینگ اللہ ان کی زبان. وہ بھی نہ نبی ہو سکے تو کوئی غیرہ اگر نبوت کا دعویٰ کر دے تو کبھی اس کی باتوں میں نہ آنا. جو مرضی دلیل دے، بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں یہ لوگ. ابھی پیچھے ختم نبوت کانفرنس گزری ہے تو اس حوالے سے بات یاد آ گئی. چلیں اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. آج کا درس ہمارا کیا ہے؟ صحابہ صفہ کا تعارف. درس نمبر ہے آج ہمارا 96 اور موضوع کیا ہے؟ صحابہ صفہ کا تعارف. آج بعد میں کچھ انعام دیے جائیں گے، انہی موضوع سے ریلیٹڈ سوال کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف المحجوب کو بڑے دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. آپ ہاشمی سید بھی ہیں. آپ کا شجرہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد المطلب سے جا ملتا ہے. اور آپ حسنی سید بھی ہیں، امام حسن کی اولاد سے ہیں. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بڑے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ان کے توسل سے دعائیں مانگا کریں. اولیاء اور انبیاء کے توسل سے جو دعائیں کی جائیں اللہ کا وعدہ ہے وہ دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. وہ دعائیں اللہ رد نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے خود ہی سکھایا ہے اے اللہ رحمت فرما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو نے رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. یہ اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ وسیلہ سکھا رہا ہے. وسیلہ سکھا رہا ہے. ہر نماز میں ہم یہی کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا.
بعد میں باہر آ کے ان کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر ہم منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ کن کا راستہ، کن کے راستے پہ چلا؟ انبیاء اور اولیاء کے، یہی صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں نا۔ اور ان کے راستے، ان کے توسل سے دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں بڑی پڑی ہیں، درود بڑے پڑے ہیں، اور جو ان کے توسل سے ہی مانگے گا اللہ کا وعدہ اسی کو ملے گا، جو اس کے توسل سے بغیر ملے گا اس کو اللہ کی طرف سے نہیں ملتا۔ ملتا تو پھر ہندوؤں کو بھی ہے، ملتا تو پھر عیسائیوں کو بھی ہے، ملتا تو پھر یہودیوں کو بھی ہے، سب کو ملتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کن کے توسل سے ملتا ہے؟ انبیاء اور اولیاء، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور پھر صحیح معنوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا نمبر کیا ہے؟ 96۔ موضوع کیا ہے؟ اصحاب صفا کا تعارف۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 34 اصحابہ صفا کا تعارف کروایا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کم و بیش ان کی 400 کی تعداد تھی لگ بھگ صحابہ صفا کی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں ان سب کا نام دوں تو بڑا کشف المحجوب بڑی طویل ہو جائے گی۔ کشف المحجوب کو بڑے آپ نے مختصر انداز میں لکھا، تب بھی جا کے 650 صفحہ کمپیوٹر کا، ہاتھ کے لکھے ہوئے کم و بیش 2000 صفحے ہوں گے۔ ہاتھ کے ساتھ کتابت ہوتی تھی اس زمانے میں، 1000 سال کی کم و بیش بات ہے۔ آپ نے یہاں 34 صحابہ صفا کا ذکر کیا ہے، میں ایک ایک کر کے پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیے گا۔ کیسے خوبصورت نام ہے صحابہ صفا کے۔ اس نام کی پہلی یونیورسٹی صفا، اس کے چانسلر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پرنسپل، اس کے بانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یونیورسٹی جہاں پوری کائنات کا یونیورس کا علم دیا جائے، یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں۔ اور صحابہ صفا یونیورسٹی جہاں پر وحی کا نزول بھی ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے اوپر کی خبروں کا بھی پتہ تھا صحابہ صفا کا، جو اللہ کے نبی ان کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب صفا کا تعارف، کہ ان کے نام، کچھ کے آپ نے نام اور کنیت بولی ہے اور کچھ آپ نے بغیر کنیت کے بولے ہیں، ان کو بس آپ سنتے جائیے گا۔ اصحاب صفا کا تعارف، اصحاب صفا میں سے ایک شخصیت صحابی رسول حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو بارگاہ جمرود کے منادی یعنی کہ اذان دینے والے، یعنی معزز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت تھے۔ دوسری شخصیت حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور آپ کے راز کے خاص محرم ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان کے واقعے یاد آتے جائیں گے خود بخود ہی، یہ صحابہ صفا کا بھی پتہ چلتا جائے گا کہ کون کون سے صحابہ صفا میں سے ہیں۔ تیسری شخصیت حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مہاجر و انصارہ کے سالار تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے۔ چوتھی شخصیت حضرت ابو کیزان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو انتہائی برگزیدہ اور محبوب خدا کی زینت تھے۔ پانچویں شخصیت حضرت ابو مسعود عبداللہ بن مسعود خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو علم اور بردباری کا مسکن تھے۔ چھٹی شخصیت حضرت عتبہ بن مسعود ہیں، جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی ہیں، یہ پاک تنیت تھے اور پاک حرمت سے وابستہ تھے۔ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کنیت اور ان کا تھوڑا تھوڑا سا تعارف کروایا ہوا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کن سے ان کا معاملہ تھا۔ ان میں کچھ مہاجر تھے، ان میں کچھ انصار تھے، یہ صحابہ صفا ہیں، یہ طالب علم ہیں صفا یونیورسٹی کے۔ ان کے نام بڑے خوبصورت، بڑے غور سے سنیے۔ ساتویں شخصیت حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تنہائی کی راہ کے سالک تھے اور ہر عیب و ذلت سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے۔ آٹھویں شخصیت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو تقوی کے مقام پر اس تقوی کے مقام کی طرف دعوت دینے والے تھے اور ہر آزمائش پہ راضی رہنے والے تھے۔ نویں شخصیت حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو درگاہ رضا کے پیغام رساں تھے اور فنا اور بقا پانے والی بارگاہ کے طلبگار تھے۔ دسویں شخصیت حضرت عتبہ بن عزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو سعادت کے موتی اور قناعت کے سمندر کے شناور تھے۔ 11ویں شخصیت حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے دونوں جہانوں اور جملہ مخلوق سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف منہ کر لیا۔
یہ حضرت عمر بن خطاب کے بھائی تھے جو صحابہ صفہ میں تھے. یہ لوگ تمام معاملات سے کنارہ کش ہو کر مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہر وقت مشرف رہتے تھے, چہرہ مصطفیٰ تکتے رہتے تھے. گھر بار سب چھوڑ دیا تھا, چھڑیے مدینے تے چلیے مدینے تے چھڑ گھر بار دیئے تے روزے والی جالی تو تن من وار دیئے. یہ ساتھ ساتھ کوئی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کا ذوق, یہ وہی صحابہ صفہ تھے جنہیں سب گھر بار چھوڑ دیا. چلیے مدینے تے چھڑ سب گھر بار دیئے تے روزے والی جالی تو تن من وار دیئے. یہ بڑی پرانی کوئی پنجابی کی نعت ہے کہ درمیان میں مجھے ایک فکرہ یاد آ گیا. 12ویں شخصیت حضرت ابو قبصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز تھے اور مشاہدات کی طلب میں مشقت جھیلنے والے تھے. 13ویں شخصیت حضرت ابو مرثد کنانہ بالحسین غنوی کی ہے, غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جو عزت والے تھے, توبہ کرنے والے تھے, مخلوق کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. 14ویں شخصیت حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. آپ عجز و انکساری کے راستے کو آباد کرنے والے تھے اور قطعی حجت کے راستے کو طے کرنے والے تھے. 15ویں شخصیت حضرت عکاشہ بن محسن کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے تھے اور گمراہی سے دور رہنے والے تھے. 15 صحابہ صفہ تک ہم پہنچے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ ساتھ چلتے جائیں. 16ویں شخصیت حضرت مسعود بن ربی کاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو بنو کارا کے سردار تھے اور مہاجر اور انصارہ کی زینت تھے. یہ نہیں ہے کہ یہ سارے فقراء تھے, ان میں سردار بھی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں, جیسے ابراہیم بن ادم, یہ وہیں سے ساری باتیں ملتی ہیں. سرداریاں چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکلنے والے, سرداری چھوڑ کے مسجد نبوی میں صحابہ صفہ کے ساتھ شامل ہونے والے. 16ویں شخصیت حضرت مسعود بن ربی کاری کی ہے جو قبیلہ بنو کارا کے سردار تھے اور مہاجر و انصارہ کی زینت تھے. 17ویں شخصیت حضرت ابو دردہ جندم بن جنادہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جن کا زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند تھا اور جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح شوق دیدار تھا. یہ بڑے کمال صحابی تھے. ان کے علیحدہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مل سکتے ہیں, یہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا. 18ویں شخصیت حضرت ابو عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, جو تمام اقوال و افعال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور ہر خوبی سے متصف تھے. 19ویں شخصیت حضرت صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو دین میں استقامت کے حوالے سے بلند مقام پہ فیض تھے اور شریعت کے پیروی پر گامزن تھے. یہ سارے نام حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں کنیت کے ساتھ, اور میں اس لیے ایک ایک کر کے پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ساری کتاب ایک ایک لفظ کر کے پڑھنی ہے, ایک ایک لفظ کر کے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نظر کرم سے. 20ویں شخصیت حضرت ابو دردہ اوین بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو صاحب ہمت تھے اور ہر الزام سے مبرہ تھے, پاک تھے. 21ویں شخصیت حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی تھے اور بارگاہ رجا سے تعلق رکھنے والے تھے. 22ویں شخصیت حضرت عبداللہ بن بدر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو شرف کے سمندر کے تیراک تھے اور توکل کے صدف کے موتی تھے. یہ 22 شخصیات کہ میں نے نام بولے ہیں, ابھی ایک شخصیت اور ہے اور اس کے بعد کنیت کے بغیر کچھ نام بولے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمام اصحاب صفہ کا نام لے کر ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی. آپ نے خود یہ مسئلہ حل کر کہ اگر تمام اصحاب صفہ کا نام لے کے ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن محمد بن حسین اسلمی جو مشائخ کے کلام اور ان کے اقوال جمع کرنے کے حوالے سے معروف ہیں, اپنے سے پہلے کے یا اپنے زمانے کے ایک بزرگ کا ذکر کیا, فرماتے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں کے اقوال جمع کرنے میں یہ بڑے مشہور ہیں اور ان بڑے معروف اور مشہور ہیں. انہوں نے بطور خاص اہل صفہ کے تعارف میں ایک مستقل کتاب تصنیف یعنی لکھی ہے. ایک کتاب اس دور میں لکھی گئی ہوگی, اب ناپید ہے یہ,
جس کا ذکر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جس میں صحابہ صفہ سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کا تعارف، اس کے فضائل و مناقب، اس کے اسماء اور کنیت الگ الگ بیان کی گئی ہے۔ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مزید اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کی کتاب دیکھ سکتا ہے۔ 23 نمبر آپ فرماتے ہیں لیکن سلمی نے اپنی کتاب میں حضرت مصطح بن ثابت بن عباد کو بھی اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے، لیکن مجھے ان کے بارے میں کچھ الجھن ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے کی ابتدا کی تھی۔ افق کا واقعہ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جب ان پہ الزام لگا تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ صفہ میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی، مجھے ان کے بارے میں کچھ الجھن ہے، لیکن چونکہ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ بدری صحابی تھے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد تھا۔ لیکن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اپنی کیفیت کو بیان کیا، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ صحابہ صفہ کے نام کنیت کے بغیر لکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن ودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیس عویم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالب بن عمیر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو یسر کعب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وہب بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حجاج بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ان حضرات کو اصحاب صفہ میں شمار کیا جاتا ہے جن کے آگے ہم نے تعارفی الفاظ تحریر نہیں کیے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے درمیان میں اپنے متعلقین کی طرف بھی توجہ کی تھی اور معاشرتی زندگی بھی گزاری تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رابطے بھی کیے تھے اور معاشی زندگی بھی گزاری تھی، اس کے باوجود یہ صحابہ صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ مرتبہ صحابیت پر فیض ہونے کے لحاظ سے ہر صحابی ایک جیسے ہیں، آگے ان کے درجے پھر بعد میں ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتبہ صحابیت پر فیض ہونے کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جیسی حیثیت کے مالک ہیں، اور ان کا زمانہ ہر زمانے سے بہتر ہے، کیونکہ انہی کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز کیا تھا اور ان کے قلوب کو ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھا تھا، ان کے قلوب کو ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کوٹ فرما رہے ہیں خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم۔ اس حدیث پاک کو تقریباً 30 اماموں نے روایت کیا ہے، 3 مرتبہ امام بخاری نے روایت کیا اور 1 مرتبہ امام مسلم نے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والوں کا۔ حدیث نمبر 25 29، حدیث نمبر 34 71، حدیث نمبر 60 73، یہ امام بخاری نے یہ حدیثیں لی ہیں۔ امام مسلم نے حدیث نمبر 63 28، یہ حدیث کا نمبر ہے، اس کو 20 اماموں نے حدیث کیا۔ حضور سرور کائنات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد والوں کا، صحابہ کے بعد پھر تابع کا۔ یہاں پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کوٹ کرتے ہوئے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، سبقت کرنے والے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصارہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کے ہمراہ احسان کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی، یہ بہترین مسلمان ہیں، ان جیسا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کبار کی وہ جماعت سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ علم کو حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہاں پر سال کی انتہا بھی قربانی، سال کی ابتدا بھی قربانی، سارے کام کس سے بنتے ہیں؟ قربانی سے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وقت کی قربانی دے رہے ہیں۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت کی قربانی. یہ کبھی ضائع، قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی. ان قربانیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ میرے بندوں قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی امر، اور حضرت امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی امر. جو لوگ قربانی دیتے ہیں، جیسے آپ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ قربانیاں یہ حاصل کلام ہے جو آپ نے لینا ہے. یہ قربانیاں کل ضرور آپ کے کام آئیں گی. اللہ رب العالمین کسی کا ضائع نہیں کرتا. یہ صحابہ صفا کیا کرتے تھے؟ علم حاصل کرتے تھے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں. ان باتوں کو سیکھیں اور یاد کریں. آپ اللہ رب العالمین نے جیسے صحابہ صفا کو برکتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو، اس کے لیے تمہیں چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے. آپ تو اپنے گھر سے یہاں آتے ہیں، حکم پاک کیا ہے؟ علم حاصل کرو، اس کے لیے تمہیں کہا چین کیوں نہ جانا پڑے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت. یہ سبق پڑھ لیں آپ، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو آپ کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں. جب آپ یہ سبق پڑھ لیں گے تو پھر آپ سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا. کس کا کام لیا جائے گا؟ دنیا کی امامت کا. علم حاصل کرتے رہیں. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہاں فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج بھی اگر آپ لوگ تمام مسلمان قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے تو خوار نہیں ہوں گے. قرآن کو روزانہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں اس کا، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں. جو قرآن منع کرتا ہے جس سے، اس سے رک جائیں. جس کا حکم دیتا ہے اس کو جاری کر دیں. تو پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جب اپنی ساری زندگی کو قرآن کے مطابق کر لے گا تو علامہ اقبال نے فرمایا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. پھر وہ اللہ کی برہان اس طرح بن جاتا ہے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جب قرآن کے جس چیز سے قرآن نے منع کیا اس کو چھوڑتا جائے گا، جس کا حکم دیا اس کو کرتا جائے گا، تو پھر قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اور یہی آج کا سبق ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اگر ہم آج بھی قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں پھر وہی عروج عطا فرمائیں گے. دنیا میں تقریباً سینکڑوں ملکوں میں اسلام ہے، لیکن کسی ملک میں آج اسلام کی کیا حالت ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. قرآن کے دامن کو پکڑ لیں، پھر وہی زمانہ آ جائے گا، پھر وہی زمانہ آ جائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا. آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، اگر مسلمانوں نے درس قرآن نہ بلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج بھی فرد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو پوری ملت ٹھیک ہو سکتی ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اقوام کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. عہد کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا بندہ کب بنتا ہے؟ بندہ جب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. اسلام کے 5 رکن، دوسرا پہلا کلمہ، دوسرا نماز 5 گانا کسی حالت میں نہیں چھوڑے گا. یہ اللہ کے دامن کو وابستگی، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا. اس کے بعد پھر رمضان، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج.
یہ پانچوں چیزیں جب آپ کے اندر داخل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ آپ کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر پوری دنیا ہی آپ کی ہے. پھر پوری دنیا آپ کی ہے. پھر پوری دنیا آپ کی ہے. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا تھا یہ نوجوان مسلم اور کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ آج بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر، تو نے سوچا بھی ہے تیرے ساتھ ہو گیا گیا؟ تو نے کبھی سوچا بھی ہے؟ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا، وہ کون سا آسمان تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ وہی اپنی عزت اور عظمت اور ناموس عطا فرمائے. اور یاد رکھیں یہ عزت اور آبرو اور ناموس اولیاء اللہ اور انبیاء کے دروں سے وابستگی کے ساتھ ملتے ہیں. آج بھی لوگ اگر اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے اساتذہ تلامذہ کے ساتھ منسوب ہو جائیں، لگ جائیں، جڑ جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو آسمان کے ستارے بنا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برانہ. یا اللہ جو کلام پاک پڑھا سنا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے جوان کو پاک کر دے. اے اللہ تعالیٰ اس کو ستاروں پہ کمند ڈالنے والا بنا دے. اے رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ صوفیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صلحاء صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر مصیبت پریشانی بیماری سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں آج ہی انہیں صحت کلی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں آج ہی صحت کلی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں آج ہی صحت کلی. یا اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں چارپائیوں کے ساتھ لگے ہیں یا اللہ انہیں نجات بخشتے. یا اللہ جو وینٹیلیٹر پہ ڈائلیسس پہ ہے ہیپاٹائٹس اے بی سی بلڈ پریشر شوگر تمام موذی امراض سے اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں جھوٹوں سے بچا. یا اللہ ہمیں بے ایمانوں سے بچا. یا اللہ ہمیں فلم ڈراموں سے بچا. یا اللہ ہمیں گانوں باجوں سے بچا. یا اللہ ہمیں چغلی غیبت سے بچا. یا اللہ ہمیں جھوٹ بدکاری سے بچا. اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم آگے سے گناہ نہ کر سکیں. یا اللہ گانے باجے سے بچے رہیں. یا اللہ بے حیائیوں سے بچے رہیں. یا اللہ نماز روزے قرآن میں لگے رہیں. اے رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں پسند فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت اور چاشنی عطا فرما. یا اللہ ہمیں نماز میں سرور عطا فرما. یا اللہ ہمیں روزے میں سکون عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے میں اطمینان نازل فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ تو فرماتا ہے جو 3 مرتبہ مجھ سے کوئی بات کہتا ہے میں اس کی بات کو نہیں رد کرتا. یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے. یا اللہ ہمارے وکاس بھائی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمارے بڑے آصف چھوٹے آصف کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مجھے جن کے نام آتے ہیں جن کے نہیں آتے اللہ تو سب کے نام جانتا ہے. تو سب کی حاجتیں جانتا ہے. یا
یا اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عطا فرما. کئی دنوں سے بیمار ہوں یا اللہ میرے گلے کو صحت عطا فرما. اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے بچا. یا اللہ بڑی بڑی دور سے یہ میرے کہنے پہ آتے ہیں, داتا علی ان کو مالا مال کر دیجئے. یا رب العالمین ان کو مالا مال فرما. جس کو جو چاہیے اس کو عطا فرما دیجئے. اگر وہ اس کے حق میں برا نہیں ہے تو اس کے دل سے اس کا خیال نکال دیجئے. اگر وہ اس کے حق میں برا ہے تو اس کے دل سے اس کا خیال نکال دیجئے. یا اللہ ہم پہ رحم کر. یا اللہ ہم پہ کرم کر. یا اللہ ہم پہ فضل کر اپنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے. ہماری بیٹیوں کو ہمارا فرما بردار کر دے. اللہ ہمارے جسم کو ہمارا فرما بردار کر دے. اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار کر دے. اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہماری بچوں کی خیر. اللہ ہمارے بچوں کی خیر. جو بیٹیاں یا بیٹے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں, والدین پریشان ہیں, اللہ غیب سے اسباب پیدا کر. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے. یا اللہ جن کے پاس رزق نہیں ہے اس کو کاروبار دے دے. یا اللہ جن کے پاس ملازمت نہیں ہے ان کو ملازمت دے دے. یا اللہ جو باہر جانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی باہر کے ملک کے اسباب پیدا کر دے. یا اللہ تعالیٰ جو جہاں شادیاں کرنا چاہتے ہیں اگر وہ جگہ ان کے لیے صحیح جائے تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. نہیں تو یا اللہ ان کے دلوں سے ان کا خیال نکال دے. یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے. اللہ ہمارے جوان کو پاک کر دے. اللہ ہمارے جوان کو پاک کر دے. اللہ ہمارے بوڑھے کو پاک کر دے. اللہ ہماری بیٹیوں کو پاک کر دے. اللہ ہماری بیویوں کو پاک کر دے. اے اللہ ہمیں پاکی عطا فرما. یا اللہ ہمیں نماز کا پابند کر دے. اللہ ہمیں ایمان عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما. اے اللہ ہماری آبرو کی سلامتی فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. وافضل